بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن سینا یا ابو علی سینا، جنہیں مغرب میں ایوی سینا کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کا پورا نام ابو علی حسین ابن عبداللہ ابن سینا تھا۔ آپ 980 عیسوی میں بخارا کے قریب پیدا ہوئے، جو کہ موجودہ ازبکستان کا شہر ہے۔ بخارا اسلام کے سنہری دور میں کئی صدیوں تک علوم و فنون کا چمکتا ستارہ رہا ہے۔ اس دور میں وہاں پر سامانیہ سلطنت قائم تھی۔ اس جگہ بہت سے اہل علم اور صاحب فن لوگ جمع ہو چکے تھے۔ اسی دور میں عظیم مسلمان سائنسدان الرازی اور فارسی کے مشہور شاعر فردوسی سامانیہ سلطنت کے زیر اثر تھے۔ یہ سلطنت 819 عیسوی سے 999 عیسوی تک قائم رہی۔ یہ دور مسلمانوں کے لیے سائنسی انقلاب کا دور ثابت ہوا، جبکہ اسی وقت یورپ جہالت کی راہوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ سائنس اور فلسفے کے میدان میں جو ترقی یونانی فلسفی اور علماء کر گئے تھے، اس کے بعد یورپ علمی اعتبار سے پستی کا شکار تھا۔ ان کی لا علمی کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ سر کے شدید درد سے بحال ایک عورت کے علاج کے لیے اس کی پیشانی پر صلیب کی شکل میں کٹ لگا کر اس کے سر کو کھول دیا گیا اور اس میں نمک بھر دیا گیا۔ شاید اس کے بعد آپ کو یہ بتانا فضول ہوگا کہ اس عورت کے ساتھ کیا ہوا۔ ابن سینا اپنے بچپن سے ہی علم و حکمت کی دولت سے مالا مال تھے اور ایک وسیع ذہن کے مالک تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے محض 10 برس کی عمر میں پورا قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اس کے علاوہ دوسرے علوم کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ ان کی لیاقت کا یہ عالم تھا کہ بعض اوقات ان کے اساتذہ کرام بھی ان کے سوالات پر لاجواب ہو جاتے۔ قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ فلسفہ اور ریاضی کے علم پر بھی مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے ریاضی کی تعلیم ایک ہندوستانی سبزی فروش سے حاصل کی، جو کہ اس تعلیم میں ماہر تھا، مگر دراصل جس علم نے ان کی دماغی صلاحیتوں کو بیدار کیا وہ فلسفے کا علم تھا۔ اس دور تک پوری دنیا میں ایک عظیم فلسفی ارسطو کے علم کا اثر تھا۔ ارسطو کی ایک کتاب میٹا فزکس ان کے لیے ایک کڑا چیلنج ثابت ہوئی۔ یہ ایک مشکل ایوان تھا جس میں وہ گم ہو گئے۔ ان کے اپنے مطابق انہوں نے یہ کتاب تقریباً 40 مرتبہ مکمل طور پر پڑھی، جس سے اس کتاب کا ایک ایک حرف ان کے ذہن میں نقش ہو گیا، مگر اس کتاب کے معنی پر ان کو عبور نہ تھا۔ اتفاق سے ایک دن مشہور مسلمان فلسفی الفارابی کی ایک کتاب ان کے ہاتھ لگی، جو کہ دراصل ارسطو کی اسی کتاب کا مکمل تبصرہ تھی۔ یہ کتاب ابن سینا کے لیے بہت اہم ثابت ہوئی، اور اس کتاب کی مدد سے میٹا فزکس جیسی بھاری کتاب کا ایک ایک لفظ اپنے مکمل معنی و تاثیر کے ساتھ ان کے ذہن میں اترتا چلا گیا۔ ایک وقت آیا جب ارسطو کے علم دلیل یعنی لاجکس پر ابن سینا کے علم دلیل نے فوقیت حاصل کر لی۔ لوگ ارسطو کے فلسفے کو چھوڑ کر ابن سینا کے فلسفے کو پڑھنے لگے اور اس کو مدارس کے نصاب کا حصہ بھی بنا لیا گیا۔ 16 برس کی عمر تک ابن سینا کو علم طب سے کافی لگاؤ ہو گیا۔ انہوں نے اس دور کے مروجہ علم کے مطابق اسے پڑھنا اور سیکھنا شروع کر دیا۔ مطالعے کے ساتھ ساتھ وہ مریضوں کو بھی دیکھتے اور اس بات کا مشاہدہ کرتے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جو ایک صحت مند جسم کو بستر تک پہنچا دیتی ہیں۔ اس سے ان کے تجربے اور بیماری کو جانچنے کے ہنر میں کافی اضافہ ہوا۔ 18 برس کی عمر میں ان کی شہرت بطور ایک ماہر اور تجربہ کار طبیب ہر طرف پھیل چکی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب انہوں نے زندگی کی تمام تر سہولتیں حاصل کر لی تھی جو ایک عام آدمی چاہتا ہے۔ عزت، شہرت، مرتبہ، ہنر، سب کچھ ان کے پاس تھا اور وہ اپنی زندگی خوشگوار گزار سکتے تھے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو آج 1000 سال گزر جانے کے بعد
ہم ان کا ذکر کیوں کر رہے ہوتے۔ علم و تحقیق کے راستے کی ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ابن سینا ہوں یا آئنسٹائن، 1000 سال پہلے کی بات ہو یا آج کا 2021، اس راستے میں ہر تحقیق کرنے والے کو ان تمام تر سہولتوں کی ضرورت ہوتی ہے جس سے یہ کام بلا روک ٹوک جاری رہ سکے۔ آج کل کے دور میں معاشی و سیاسی ترقی کی بدولت معاشرے میں کسی حد تک امن و امان قائم ہے، مگر ابن سینا کے دور میں حالات کافی کشیدہ اور خراب رہتے تھے۔ جنگوں اور بیرونی حملوں اور دشمنوں کی سازشوں کی وجہ سے عدم استحکام کی سی کیفیت تھی۔ معاشرے میں امن و امان نہ ہونے کے برابر تھا، اس لیے ایک مضبوط سرپرست کی ضرورت اور بھی زیادہ تھی۔ ابن سینا کو امیر نوثانی کے دربار میں شاہی طبیب کا عہدہ دیا گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے بخارا کے حکمران نو بن منصور کی ایک پراسرار بیماری کا علاج بڑی مہارت سے کیا، جس کے علاج میں باقی تمام طبیب اور ڈاکٹرز ناکام ہوئے تھے۔ انہیں اس کے عوض شاہی کتب خانے تک رسائی دی گئی۔ ان کی فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے محض ایک برس میں پورا کتب خانہ چھان مارا۔ لیکن کچھ ہی عرصہ بعد بخارا کے حکمران کا انتقال ہو گیا اور سامانیہ سلطنت اپنے اختتام کو پہنچی، لہٰذا ابن سینا کو وہاں سے جان بچا کر بھاگنا پڑا، کیونکہ قابض حکمران ہمیشہ پچھلے حکمران کے عملے یا اسٹاف کو قید کروا دیتے یا ان کی گردنیں اڑوا دیتے۔ ابن سینا کو اپنی زندگی میں ایسی صورتحال کا سامنا کئی مرتبہ کرنا پڑا۔ حصول علم ابن سینا کی تمام زندگی کے ساتھ جاری رہا۔ اس کے علاوہ بھی کئی ذمہ داریاں ان کے سر پر تھیں۔ وہ نہ صرف تجربہ کار طبیب تھے بلکہ بیک وقت ایک سائنسی محقق، ایک استاد اور ایک شاہی دربار کے سیاسی اور انتظامی امور کے نگران بھی تھے۔ یوں تو ان کا کام کافی مضامین میں دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن جن کا ذکر کیے بغیر بات ادھوری رہ جاتی ہے ان میں طب، فلسفہ اور الہیات شامل ہیں۔ ابن سینا نے 450 کے لگ بھگ کتابیں لکھی، جن میں سے آج کی تاریخ تک صرف 240 ہی ملتی ہیں۔ ان میں سے بھی 2 کتب ایسی ہیں جو اپنی اہمیت اور حجم کے اعتبار سے کافی مشہور ہیں۔ پہلی کتاب ہے القانون فی الطب۔ اس کتاب کو انگلش میں کینن آف میڈیسنز کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب پہلی مرتبہ 1025 عیسوی میں شائع ہوئی۔ یہ کتاب اتنی وسیع ہے کہ اس کے الفاظ کی تعداد 10 لاکھ کی بڑی تعداد کو چھوتی ہے۔ یہ کتاب ایک شاہکار اور انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کتاب میں ابن سینا نے پچھلے زمانے سے لے کر ان کے زمانے تک تمام علاقوں میں پھیلا ہوا علم طب ایک جگہ مرتب کیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ میڈیکل کے علم کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس میں نہ صرف حکیم بکرات اور جیلی نوس کے وقت کی تھیوریز اور طریقہ کار شامل ہے، بلکہ چینی، ایرانی اور ہندوستانی میڈیکل علوم بھی اس میں جمع تھے۔ یہ کتاب شائع ہونے کے 600 سال بعد تک مختلف یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی رہی۔ 12ویں صدی میں اس کتاب کا لاطینی زبان میں ترجمہ ہوا، جس کے بعد آہستہ آہستہ یہ کتاب پورے یورپ کے تعلیمی اداروں کا حصہ بن گئی۔ القانون فی الطب 5 جلدوں میں شائع ہوئی۔ پہلی جلد میں اصول طب پر بات کی گئی، یعنی جسم کس طریقے سے کام کرتا ہے اور بیماری سے کیا ہوتا ہے۔ دوسری جلد میں ادویات بنانے کے 800 اجزاء اور ان کی خصوصیات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تیسری جلد میں سر سے لے کر پاؤں تک موجود تمام عضو اور ان سے جڑی بیماریوں کا تذکرہ ہے۔ چوتھی جلد میں ان بیماریوں پر بحث کی گئی ہے جو پورے جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور 5ویں جلد میں کمپاؤنڈ میڈیسن یعنی مرکب ادویات کا ذکر ہے۔ ابن سینا نے اپنے وقت میں ہسپتالوں کو جدید علوم سے آراستہ کیا۔ مختلف بیماریوں کے لیے مختلف شعبے بنائے گئے۔ ہسپتال میں ادویات کے لیے الگ سے فارمیسی کا شعبہ بنایا گیا۔
ابن سینا نے دوا کے عام استعمال سے پہلے اس کو جانچنے کے لیے 7 سنہری اصول بنائے۔ ان اصولوں کو آج کے ماڈرن اصولوں میں بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ ابن سینا نے جن موضوعات کو اپنی تحقیق میں شامل کیا ان میں کینسر، ٹی بی، غیر محتاط جنسی رویوں سے پھیلنے والی بیماریاں اور دیگر متعدی یعنی ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگنے والی بیماریاں شامل ہیں۔ آپ نے مٹی اور پانی سے پھیلنے والی بیماریوں کی تفصیل بیان کی۔ مریض کو تکلیف سے بچانے کے لیے بے ہوش کرنے کے عمل میں آپ نے مزید نفاست پیدا کی۔ یہ وہی وقت تھا جب یورپ میں اینستھیزیا یعنی بے ہوش کرنے کا کوئی شعور نہ تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے انسانی آنکھ، دل کی کارکردگی اور دیگر پیچیدگیوں پر بھی کام کیا۔ ابن سینا کی علم نفسیات پر بھی کافی دسترس تھی۔ آج ہم 1000 سال بعد ڈپریشن از ریئل کے ہیش ٹیگز شیئر کرتے ہیں اور مشہور شخصیات کے ڈپریشن کا شکار ہونے پر آواز بلند کرتے ہیں، لیکن ابن سینا نے آج سے 1000 سال پہلے ہی ڈپریشن کو ایک بیماری قرار دے دیا تھا اور اس کے علاج پر بھی خصوصی توجہ دی۔ جہاں ان کی کتاب القانون میڈیکل کا پہلا انسائکلوپیڈیا کہلاتی ہے، وہیں پر ان کی کتاب الشفاء سائنس اور فلسفے کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس کتاب کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں علم دلیل یعنی لاجکس، سائنس، ریاضی اور میٹا فزکس شامل ہیں۔ سائنس کے حصے میں فزکس، کیمسٹری اور پیلنٹالوجی کا علم ہے۔ ریاضی کے حصے میں حساب، جیومیٹری، فلکیات اور موسیقی کا علم ہے۔ ان میں ہر حصے میں علوم کا سمندر موجود ہے۔ کئی ماہرین نے اس بات کا انکشاف بھی کیا ہے کہ نیوٹن کے حرکت کے قوانین میں بہت سی تحقیق ابن سینا کے کام سے ہی متاثر تھی۔ ابن سینا کا انتقال 1037 عیسوی میں 57 سال کی عمر میں ایران کے شہر ہمدان میں ہوا۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے گا۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے علمی ورلڈ۔